الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ دیکھیے، والدین کی قدردانی اس کو نہیں کہتے کہ والدین انتقال کر جائیں تو اس کے بعد آپ اسٹیٹس پہ لگا لیں کہ آئی مس یو پاپا، آئی مس یو ممی، اسے نہیں کہتے۔ ابھی والدین موجود ہیں تو آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، آپ ان کی فرما برداری کرو، اسے کہتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح کی بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالنے کے وقت مجھ پر رحم فرمایا۔ اور میرے بھائیو، ایک چیز یاد رکھیے کہ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جنہیں چکانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک قرض والدین کا قرض ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے، وہ اولاد کے اعتبار سے حق کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ تنہا خالق کل ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اس کے بعد انگنت بے شمار درود اور سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنی ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے باپ بنایا، تو کسی کو بیٹا بنایا، تو کسی کو بہو بنایا، تو کسی کو ایک پوتا بنایا۔ غرض ان تمام رشتوں کے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بھی مقرر کیے کہ جن میں سے ہر ایک کا حق ہمیں ضرور ضرور ادا کرنا ہے۔ اور والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ جن کا حق تو ہمیں ضرور ضرور ادا کرنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تو اس اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کر، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کر، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلا حق، سب سے مقدم حق اگر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی اور چیز کو شریک نہ کیا جائے۔ اور بندوں میں سب سے پہلا حق وہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے، اور ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ پھر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا لب و لہجہ، ماں باپ کے سامنے آپ کے جسم کی حالت کیا ہونی چاہیے، ماں باپ کے سامنے آپ کے دل کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر آگے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ ایک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے کیا، ایک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں پہلے کیا؟ ذرا اس فلسفے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک میاں بیوی دونوں زندہ ہوتے ہیں، اس کنڈیشن میں بہو کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، بیٹے کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، تو اس تکلیف کو، اس غم کو یہ آپس میں شیئر کر کے، آپس میں ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں۔
لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک رخصت ہو جائے، باپ بچا ہے، بوڑھی ماں انتقال کر گئی، بوڑھا باپ انتقال کر گیا، ماں بچی ہے، اور اگر اس کنڈیشن میں بہو کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، بیٹے کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، تو یہ اپنا غم کس سے بیان کرے؟ اندر ہی اندر وہ گھوٹیں گے، اپنی تکلیف کو کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کا ذکر پہلے کیا، دو کا ذکر بعد میں کیا، کہ اگر والدین میں سے اگر کوئی ایک زندہ رہے تو وہ آپ کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر آگے ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ نہ ہی تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، نہ ہی تم انہیں ڈانٹو، نہ ہی چھڑکاؤ، بلکہ بہت ہی ہلکا کلمہ ہے اف، ہم جس کو کہتے ہیں نا اردو میں ہوں، یہ ہوں اپنے والدین سے آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات پر آپ صحیح ہو، والدین غلط ہو، لیکن آپ ان کی ڈانٹ کو سن لو، آپ ان کے چلانے کو سن لو، کیونکہ والدین ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے میرے والدین، ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دیکھیے والدین کی قدردانی اس کو نہیں کہتے کہ والدین انتقال کر جائیں تو اس کے بعد آپ اسٹیٹس پہ لگا لیں کہ آئی مس یو پاپا، آئی مس یو ممی، اسے نہیں کہتے۔ ابھی والدین موجود ہیں تو آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، آپ ان کی فرما برداری کرو، اسے کہتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب ان دونوں سے بات کرو تو قول کریم سے بات کرو۔ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا کہ جب لوگوں سے بات کرو تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب لوگوں سے بات کرو تو قول حسن سے بات کرو، اور جب والدین سے بات کرو تو قول کریم سے بات کرو۔ پہلے ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ قول حسن اور قول کریم میں فرق کیا ہے، تبھی ہمیں پتا چلے گا کہ والدین سے قول کریم سے بات جو کرنی ہے وہ کس انداز میں بات کرنی جائے گی۔ قول حسن کہتے ہیں کہ لفظ بھی اچھا ہو اور معنی بھی اچھا ہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفظ اچھا نہیں ہوتا، معنی اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ آپ کتے کی طرح وفادار ہو، معنی بالکل درست ہے لیکن لفظ اچھا نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک کتے سے کراہیت محسوس کرتا ہے، اور اسلام کی نظر میں کتے سے کیا کراہیت کا انداز رکھا گیا ہے، انسان کی ذہنیت کے اندر وہ شکل آ جاتی ہے کہ کتا ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی رال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک قرار دیا، اور اگر کہا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھونا ہے اور آخری مرتبہ بالتراب مٹی سے دھونا ہے، تو انسان کی ذہن کے اندر وہ شکل پیدا ہوتی ہے۔ تو بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کتے کی طرح وفادار ہو، لیکن یہاں پر لفظ کتا انسان کے دل کے اندر ایک کھٹک محسوس کرتا ہے، تو اسے قول حسن کہتے ہیں کہ لفظ بھی اچھا ہو، معنی بھی اچھا ہو۔ چاہے آپ کافر سے بات کرو یا مسلمان سے بات کرو، آپ اس سے قول حسن سے بات کرو۔ اور قول کریم جس کے ساتھ آپ کو والدین سے بات کرنی ہے تو قول کریم کہتے ہیں کہ دا ایکسلنٹ مینر، کہ انسان کا لب و لہجہ، انسان کا انداز بیاں جتنا بہترین ہو سکے اس انداز میں اس سے بات کی جائے۔ آئیے کہ جب تابعی سے پوچھا گیا قول حسن کے متعلق، قول کریم کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا کہ سئل سعید ابن المسیب رحمہ اللہ عن القول الکریم فقال قول العبد المذنب لسید الفضل۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ قول کریم کسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک غلام کا غلطی کر دینا اور اسے پتا ہے کہ اس کا آقا کیسا ہے، اس کا آقا نہایت ہی ترشرو، بد مزاج اور اخلاق کے اعتبار سے بڑا ہی بیکار ہے، تو جانیے کہ ایسا غلام کی جس سے غلطی ہو گئی ہو اور جب وہ اپنے آقا کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا تو کس طریقے سے بیان کرے گا، بڑا ڈر ڈر کے کہے گا، بڑی دھیری آواز سے کہے گا۔ تو یہی کنڈیشن آپ کے والدین کے سامنے ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے ارشاد فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے رحمت کے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے نچھاور کر دو۔ جناح کہتے ہیں بازوؤں کو، کہ جب پرندہ فضا میں اڑتا ہے تو اپنے پروں کو کھول لیتا ہے اور جب اترتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ دیتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑا ہی خوب کہا ہے
کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ اور اگر ملا ہے تجھے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کر چل، کیونکہ تجھے پورا جہان دیکھتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پرندہ فضا میں اڑتا ہے تو اپنے پروں کو کھول لیتا ہے، اور جب اترتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو جس طریقے سے پرندہ آسمان سے اترتے وقت اپنے پروں کو سمیٹتے ہوئے اترتا ہے، اسی طریقے سے آپ کے جسم کی حالت آپ کے والدین کے سامنے ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا عطیہ ہے میرے بھائیوں۔ بعض تابعین تو اتنا اہتمام کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ لا تمشی امام الوالدین، کہ والدین کے سامنے مت چلو، ان کے پیچھے چلو۔ والدین کے سامنے کپڑا بھی مت جھڑکاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑوں کے اندر کوئی ایسا میل کچیل ہو کہ جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہو، تو اس کو بھی اسلام برداشت نہیں کرتا میرے بھائیوں۔ پھر دیکھیے میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح کی بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالنے کے وقت مجھ پر رحم فرمایا۔ ایک باپ اپنی اولاد کو آغوش میں لے رکھا ہے، اولاد پوچھتی ابا یہ کیا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا پنکھا ہے۔ اولاد پھر پوچھتی ابا یہ کیا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا پنکھا ہے۔ اولاد پھر پوچھتی ہے ابا یہ کیا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا پنکھا ہے، تجھے اچھا لگ رہا ہے کیا؟ تجھے چاہیے کیا میں تجھے بازار سے خرید کے لا دیتا ہوں؟ دیکھیے اولاد بولے تو یہ حیت ہوتی ہے۔ اگر باپ بولے کہ بیٹا چائے ابھی تک نہیں آئی، اولاد کہتی ہے ذرا تسلی رکھیے۔ باپ پھر کہتا ہے کہ بیٹا چائے ابھی تک نہیں آئی، اولاد کہتی ہے ذرا تسلی رکھیے۔ باپ تیسری مرتبہ پھر کہتا ہے کہ بیٹا چائے ابھی تک نہیں آئی، اولاد کا جواب ہوتا ہے کہ اتنا تمیز نہیں ہے آپ کو، تھوڑی سی دیر آپ صبر نہیں کر سکتے؟ یہاں پر آپ کی فضول بات کا جواب بھی آپ کا باپ کتنی آرام سے اور کتنے اچھے انداز میں دے رہا ہے۔ اور کون ہو تم کہ جب بچپن میں تمہارے منہ میں دانت نہیں تھے تو وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، آج ان کے منہ میں دانت نہیں ہے تم اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلاؤ۔ کہ بچپن میں تو تم خود اٹھ نہیں پاتے تھے تو تمہیں تمہارے والدین سہارا دیتے تھے، آج بڑھاپے میں ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ خود نہیں اٹھ پاتے ہیں تو آپ انہیں سہارا دو۔ کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ احسان سے بدلا دو میرے بھائیوں۔ اور میرے بھائیوں ایک چیز یاد رکھیے کہ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جنہیں چکانا بہت مشکل ہوتا ہے، ان میں سے ایک قرض والدین کا قرض ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے وہ اولاد کے اعتبار سے حق کبھی ادا نہیں کر سکتا، وہ اولاد کے اعتبار سے حق کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ آئیے دلیل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حج کے دوران ان کے پاس ایک شخص اپنی والدہ کو حج کے تمام ارکان اپنی پیٹھ پر سوار کر کے تمام ارکان کو ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو اسی طرح اپنی پیٹھ پر بٹھا کر حج کے تمام ارکان ادا کیے، تو کیا میں نے اولاد ہونے کا فرض نبھا دیا؟ تو کیا میں نے اولاد کے اعتبار سے اپنا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے کہا کہ ارے نادان، کہ تیری ماں نے تجھے جنتے وقت جو ایک آہ کی آواز نکالی تھی، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، تو اولاد کے اعتبار سے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے؟ یہ چیز ناممکن ہے میرے بھائیو، یہ چیز ناممکن ہے میرے بھائیو۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہ میرے صلہ رحمی کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ صحابہ نے عرض کیا اس کے بعد کون؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اس کے بعد کون؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ میں جب صحابہ نے پوچھا پھر کون؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا باپ۔ دیکھیے کہ یہاں ماں باپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ 2 سال تک آپ کو اپنے کلیجے سے دودھ پلاتی ہے، 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں آپ کو اٹھا کر رکھتی ہے، خود گیلے پہ سوتی ہے، آپ کو سوکھے پر سلاتی ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر والدہ کا ذکر 3 مرتبہ ہوا، چوتھی مرتبہ میں باپ کا ذکر ہوا، تو کیا باپ صلہ رحمی کا کم مستحق ہے؟ کیا باپ حسن سلوک کا کم مستحق ہے؟ نہیں میرے بھائیو،
ماں باپ دونوں متساوی ہے، دونوں حسن سلوک کے مستحق ہے کہ جہاں پر آپ کی ماں تکلیف اٹھاتی ہے وہیں پر آپ کا باپ بھی تکلیف اٹھاتا ہے۔ جو اپنے دماغ کے اندر سوچ کے رکھتا ہے وہ باپ ہوتا ہے کہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی کیسے کھائے گا، لیکن باپ یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا زندگی بھر کیسے کھائے گا۔ باپ میرے بھائیو وہ ہوتا ہے کہ جو اولاد کے جسم پر کپڑوں میں ایک چھید برداشت نہیں کرتا اور خود بنیانوں کے اندر 10 چھید پہن کر گھومتا ہے۔ باپ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی اولاد کو چھت دینے کے لیے دھوپ کے اندر کام کرتا ہے۔ میرے بھائیو دونوں متساوی ہیں، اور اولاد کے اندر اور باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گہرا ربط رکھا ہے کہ اگر اولاد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اپنے باپ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ سے باپ بھی اگر اولاد کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی دعا رد نہیں کرتا۔ آئیے دلیل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شق فیہن، کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو رد کرنے میں اللہ تعالیٰ شرم محسوس کرتا ہے، ان کی دعا ضرور ضرور قبول کی جائے گی۔ فرمایا کہ وہ 3 اشخاص کون سے ہیں؟ سب میں پہلے فرمایا دعوت الوالد لولد، کہ اولاد کی دعا اس کے والد کے حق میں، کہ اولاد کی دعا اس کے والد کے حق میں، کہ والد کی دعا اس کی اولاد کے حق میں۔ کہ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ باپ کی دعا اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے اولاد کی دعا اللہ تعالیٰ باپ کے حق میں رد نہیں کرتا۔ وہ کس اعتبار سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ان کا اعمال کا سلسلہ ترک کر دیا جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ تو ان 3 چیزوں کے اندر سب سے آخری جو چیز ہے وہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد، صالح اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرے۔ میرے بھائیو ایک اہم واقعہ جو کہ عہد نبوی کے اندر واقع ہوا، ہم میں سے تمام لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا لب و لباب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت اویس قرنی، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن صحابہ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ پہلے ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ صحابہ کہتے کسے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو اسے صحابہ کہتے ہیں۔ حضرت اویس بن عامر یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہے تو ان کی خواہش تھی، ان کی تمنا تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں اور صحابہ ہونے کا شرف حاصل کروں، لیکن ایک چیز بیچ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ وہ چیز کیا تھی کہ اگر یہ یمن سے مدینہ جاتے ہیں تو جتنے دن ان کو مدینہ سے آنے میں لگیں گے تو اتنے دن تک ان کی والدہ کا خیال کون رکھے گا؟ تمام جد و جہد کرنے کے بعد، تمام سوچنے سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی اپنی والدہ ہی کے پاس رک جاتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی باقی رکھی تو پھر کبھی نہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس شرف سے نوازتا ہے کہ حضرت اویس قرنی ہاتھ اٹھاتے جو دعا کرتے بالفور دعا قبول ہوتی، ہاتھ اٹھاتے جو دعا کرتے بالفور دعا قبول ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمام واقعے کی خبر وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کی اور کہا کہ یمن میں ایک شخص اویس قرنی کر رہتا ہے، جب وہ مکہ میں عمرہ اور حج کے لیے آئے تو آپ اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کرانا۔ تو جب عہد فاروقی کے اندر حضرت اویس قرنی آتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب ان سے کہتے ہیں کہ آپ اب اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت کی دعا طلب کیجیے۔ حضرت اویس قرنی کو خود کو کول کی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کول کی بیماری سے انہیں نجات دی اور ایک ہاتھ پر ایک نشان باقی رکھا کہ جس کے بارے میں حضرت اویس قرنی خود کہتے تھے کہ یہ نشان صرف اسی لیے باقی رہ گیا کہ تاکہ اس کو دیکھ کر میں اپنے رب کا شکر بجاتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی بیماری سے نجات دے دیا، ورنہ میرے رب تو اس کو بھی ہٹانے پر قادر ہے ہی نا۔
دیکھیں میرے بھائیوں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے شرف سے نوازا کہ ہاتھ اٹھاتے جو دعا کرتے بالفور دعا قبول ہوتی تھی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اپنے والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں، موبائل نہیں دلا رہے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، پیسے نہیں دے رہے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کہ اگر والدین آپ سے ناراض ہیں، اگر آپ کی وجہ سے آپ کا باپ راتوں میں اٹھ کر روتا ہے، اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کا دل روکتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس دنیا کے اندر معافی تلافی کا معاملہ کر لیجئے، اس دنیا کے اندر اپنے والدین سے معافی تلافی کا معاملہ کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین، کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس چیز کا عذاب آپ کو لاحق ہوگا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پر فرمایا ظلم، اور نمبر 2 پر فرمایا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ اگر آج ہم کسی مصیبت کے اندر ملوث ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے کارناموں کا نتیجہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کا دل دکھا ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مصیبتیں لاحق کر دی ہیں۔ ہم دانش مند لوگ ہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، یاد رکھیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کا دل دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے گا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ دل دکھ جانے کے بعد سجدے بھی قبول نہیں ہوتے، آپ کی عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج ضائع ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ تمام لوگوں کے حضور، تمام لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کی رات یہ معاملہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اعمال کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے سوائے قطع رحمی کرنے والے کے۔ قطع رحمی کرنے والے کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا تک نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ والدین جب تک کہ حقوق الاولاد ادا نہیں کریں گے تب تک کہ حقوق الوالدین بھی ادا نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق الاولاد بھی عطا کریں اور حقوق الوالدین بھی عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حقوق اللہ حقوق العباد دونوں عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا، آمین۔ وآخرہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.